اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم باری تعالیٰ کی تمام صفات کو دل سے مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہم اس کا زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی صرف ایک صفت پہ نظر ڈالتی ہوں کہ سمیع بصیر، کہ وہ ذات دیکھنے والی، سننے والی ہے۔ سمیع بصیر، سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ تو کیا واقعی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو دل سے مانتے ہیں؟ کیا ہم اس کی دل سے تصدیق کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہمیں یقین ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے؟ تو یقیناً جواب نہیں میں آئے گا، کیونکہ اگر ہمیں یقین ہو کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور سن بھی رہی ہے، تو پھر ہم کوئی بھی گناہ نہ کریں، چاہے وہ اعلانیہ ہو، چاہے وہ پوشیدہ ہو، چاہے ہم چھپ کے کریں یا سب کے سامنے کریں، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم کسی بھی برائی میں ملوث نہ ہوں، ہم کوئی بھی برائی نہ کریں۔ کیونکہ ہمارا دل اس بات کو مان جائے، ہمارا دل اس بات کی تصدیق کر رہا ہو کہ ہم اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، سن بھی رہی ہے، تو ہم یہ گناہ نہیں کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم ہر گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے دل ابھی اس چیز کو نہیں مان رہے۔ زبانیں اقرار کر رہی ہیں لیکن دل ماننے سے انکاری ہیں۔ جس دن ہمیں یقین ہو جائے اس دن ہم ہر برائی سے بچ جائیں گے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی صفت کو مان ہی نہیں رہے، دل سے نہیں مان رہے؟ ہم انسان ہیں لیکن ابھی بندہ نہیں بنے۔ وہ کہتے ہیں جب بندہ بن جاتا ہے تو تب اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہم ابھی صحیح معنوں میں بندہ نہیں بنے۔ ہم کہتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے اپنے اس بندے کے لیے کہا ما ینطق عن الہویٰ، کہ وہ بندہ تو اپنی خواہش کے مطابق بولتا بھی نہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی خواہش کے مطابق کلام بھی نہیں کرتے، نہیں بولتے۔ تو اپنے اس بندے کے لیے جو اللہ کا رسول ہے اس کے لیے یہ فرمایا۔ تو ہم جو انسان ہیں، ہم جب صحیح معنوں میں اس کے بندے بن جائیں تو اللہ کی ذات ہمارے لیے بھی کہتی ہے میرے بندے جب تو میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، جب تو میرے قریب ہو جاتا ہے، تو تب میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو دیتا ہے، میں تیری زبان بن جاتا ہوں جس سے تو بولتا ہے، میں تیری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیرے کان بن جاتا ہوں جس سے تو سنتا ہے، میں تیرے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تو چلتا ہے۔ گویا کہ وہ بندہ جب بندہ بن جاتا ہے صحیح معنوں میں، تب اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا رکنا، اس کا کھانا پینا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، سب کچھ رب تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے کرتا ہے۔ اگر رکتا ہے تو وہ بھی باری تعالیٰ کی رضا سے رکتا ہے۔ تو ہمیں یہ مقام حاصل کرنا ہوگا۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں رب تعالیٰ کی جو صفت ہے سمیع بصیر، ہمیں سب سے پہلے اس پہ دل سے ماننا ہوگا، دل سے اس پہ ایمان لانا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ دیکھ رہی ہے، سن بھی رہی ہے، کیونکہ وہ ہم اسی وقت اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں جب ہمیں یقین ہو، جب ہمارے دل صاف ہوں، اور ہمارے دل اسی وقت صاف ہو سکتے ہیں جب ہم گناہوں سے بچیں گے، اور گناہوں سے ہم اسی صورت میں بچیں گے جب ہمیں یقین ہو کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ کیونکہ جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، سن بھی رہی ہے، ہم کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کریں گے، ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جب کسی کو دل سے قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کا ہر حکم، ہر بات دل و جان سے مانی جاتی ہے۔ تو ہم ایسا کرنے سے انکاری ہیں۔ جب ہم نے اللہ کو دل سے مان لیا، ہم کہتے ہیں مان لیا، تو پھر اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔
وہ ذات کہتی ہے کہ غیبت نہ کرو، ہم غیبت بھی کرتے ہیں۔ وہ ذات کہتی ہے کسی کے لیے برا نہ سوچو، ہم برا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ذات کہتی ہے کہ پردہ کرو، ہم پردہ نہیں کر رہے۔ وہ ذات کہتی ہے نماز پڑھو، ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ہم عمدن اسے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ذات کہتی ہے نظریں نیچی رکھو، لیکن ہماری نظریں نیچے نہیں رہتی ہیں۔ وہ ذات کہتی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، ہماری تو باتوں میں سچائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ ہم تو اس کا کوئی حکم مان ہی نہیں رہے، ہم تو دل سے اسے نہیں مان رہے کہ وہ سمیع بصیر ہے، ہم تو اس کی ایک صفت کو بھی نہیں مان رہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ وہ ذات کہتی ہے فسق و فجور سے باہر نکلو، تو ہم اس سے بھی باہر نہیں نکل رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں۔ ہمیں جب گناہ لگنا شروع ہو جائے گا، تب ہمارے لیے تمام کام سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، تب ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آسانیاں وہ جو ہمیں رب تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہم سبب بنیں گی، ایک وسیلہ بنیں گی۔ تو ہمیں گناہ اسی وقت لگنا شروع ہوگا جب ہمیں یقین ہوگا کہ رب تعالیٰ کی ذات سمیع بصیر ہے۔ اب دیکھیں کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، بچہ ہے، تو جب تک اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کا ٹیچر اسے دیکھ رہا ہے، تب تک وہ نقل نہیں کرتا، تب تک وہ کسی دوسرے کا دیکھ کے نہیں لکھتا، کیونکہ وہ دل و جان سے اس بات کو تسلیم کر چکا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیچر اسے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب اسے یہ لگتا ہے، جب اس کا یہ یقین ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر دوسرے کا دیکھ کے لکھ لیتا ہے، وہ نقل بھی کر لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے ہمارا حال۔ ہم جب تک ہمیں یقین نہیں ہے رب تعالیٰ کی ذات سمیع بصیر ہے، تب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے۔ جس دن ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ سمیع بصیر ہے، تو اس دن ہم ہر گناہ سے بچ جائیں گے، ہر گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، ہمیں اس پہ یقین لانا سمیع بصیر پہ۔ اور ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اتنی دور سے سفر کر کے وہاں جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خلیل اللہ نے بنایا بیت اللہ کو، خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، تو اس گھر کو بڑا صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ وہاں ہم جاتے ہیں، وہاں کیفیت ہی الگ سی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں رب تعالیٰ کا نور برس رہا ہوتا ہے، وہاں رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ کہاں؟ جو اس کعبے میں جو خلیل اللہ نے بنایا، لیکن جو دل ہے اسے تو ہر کوئی عرش اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو پھر ہمیں سب سے پہلے اس کو اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دل ہے یہ رب جلیل نے بنایا ہے، بیت اللہ خلیل اللہ نے بنایا، اور ہمارا دل رب جلیل نے خود بنایا۔ ہمیں اس قابل کر اپنے دل کو بنانا ہوگا تاکہ رب کے نور کی تجلیات ہمارے دلوں میں نازل ہوں، تاکہ اس کی رحمتیں برکتیں ہمارے دلوں میں نازل ہوں۔ ہمیں اپنے دلوں کو رب کی گزرگاہ بنانا ہے تاکہ رحمت برکت اس میں سے گزر کے نکلے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے دل جو انتہائی قریب ہے ہمارے، ہمیں اسے صاف کرنا ہوگا، اسے پاک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو خلیل اللہ نے کعبہ بنایا اس کا طواف کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے وہی بات کہ جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ وہ سمیع بصیر ہے، ہم گناہ سے نہیں بچیں گے۔ جب ہمیں یقین ہو جائے گا تب ہم اس چیز سے بچ جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، تب ہمارا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سوتا ہوں لیکن میرا دل جاگتا ہے، اور ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دل سویا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو جگانا ہے، ہمیں اس میں رب تعالیٰ کی رحمت اور کے نزول کے لیے اس دل کو قابل بنانا ہے تاکہ رحمتیں برکتیں اللہ کا نور ہمارے دلوں میں نازل ہو، تاکہ ہم اپنے زندگی کے حقیقی مقصد کو پا سکیں۔ یقین کیجئے کہ جب ہم سمیع بصیر صرف رب تعالیٰ کی ایک صفت کو دل سے مان لیں گے، دل سے اس کی تصدیق کر لیں گے، تب ہم دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں باقی صفات کی بات نہیں کر رہی، میں صرف ایک صفت کی بات کر رہی ہوں۔ اور دلوں کا تزکیہ کرنا، قلب کی پاکیزگی اور تزکیہ باطن، یہ فرض عین ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس فرض کو پورا کرنا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، تو اللہ کی ذات خود بخود ہمارے لیے راستے بنا دے گی۔ ہمیں پختہ ارادہ کر کے اس کام کو شروع کرنا ہوگا، تو اللہ کی ذات ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات ہم سب کو تزکیہ باطن کرنے کی توفیق دے، ہمیں حق کو سچ پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق دے، ہمیں
دل سے سمیع بصیر کو ماننے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔